آج مجھے انہوں نے کہا نہیں سر آپ نہیں کہا آئی ایم سوری یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا ہے شاہ محمود کی گرفتاری کے معاملے کے اوپر اب ایک اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے. جس طریقے سے ان کو ایم پی او کے تحت دوبارہ سے نظر بند کیا گیا اور جس طریقے سے ان کی دھکم پیل ہوئی اور جیسے یہ ویژولز چلے لاکھوں لوگوں نے ان ویژولز کو وٹنس کیا اور اس کے اوپر جس قسم کی کمنٹری ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسی ہوئی ہوگی. ہائے لوگ کے مر گئے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, ایسا تو کبھی نہ دیکھا نہ سنا. وہ اب بیانیہ جو ہے دوبارہ سے پرسیکیوشن کا, وکٹم ہوڈ کا, وہ ہر طرف پھیل رہا ہے. میں اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کروں گا جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان کے دور کے اندر گرفتاریاں کس طرح ہوا کرتی تھی. چاہے کہ ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, صرف آپ کو جھلکیاں دکھا رہا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو. جو میں پوائنٹ بعد میں ریز کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آئے. صاحب کو باعزت طریقے سے لے کے جائیے, کھڑا کر رہے ہیں, آپ فکر ہو جائے, ہم ان کو باعزت طریقے سے ان کی بیوی بچے نہیں ہیں, ان کی بہنیں نہیں ہیں, ہم مسلمان ہوں گے, یہ تو مسلمان ہی اپنی چھوڑ دیجیے. جب اس قسم کے ویژولز بنا کرتے تھے تو آپ یقین رکھیں کہ عمران خان اور ان کی تمام کور ٹیم, مجھے نہیں پتا کہ شاہ محمود قریشی اس پہ بیٹھتے تھے یا نہیں بیٹھتے, لیکن ان کی بیگم جو ہے وہ یقیناً موجود ہوتی تھیں بعض میٹنگز کے اندر اور دیکھ کر اس کو ویژولز کو ہنستے ہوتے تھے اور کہتے ہوتے تھے کہ ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے, ہم سے جو پنگا لے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا. پریس کانفرنس کے اندر اس کو جسٹیفائی کیا جاتا تھا کہ جو ٹرولز ہیں, میڈیا کے ٹرولز جو اب کسی کے اوپر روحانیت طاری ہو گئی ہے, کسی کے اوپر جمہوریت طاری ہو گئی ہے, کسی کو انسانی حقوق کا بخار چڑھ گیا ہے, وہ سارے کے سارے تبے لگایا کرتے تھے. یعنی جن لوگوں کو گولیاں لگی کرتی تھیں ان کے بارے میں کہتے کہ اس کو تو گولی نہیں لگی. جن لوگوں کو مار لگا کرتی تھی وہ کہتے کہ ریاست کے خلاف بات کریں گے تو ایسے ہی ہوگا. اور ہم سب کو کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ کریں, یہ گھوم کے دن آپ کے پاس بھی آئے گا, آپ کے خلاف بھی آئے گا, لیکن ہوا میں اڑا دیں ایسے معاملات کو. لیکن اب ان کے ساتھ خود یہی کچھ ہو رہا ہے. شاہ محمود قریشی نے اگر پرانے ویڈیوز دیکھے ہوں تو ان کو پتا ہوگا کہ ریاست کے اندر ایسے ہی خلفشار ہیں جن کی نشاندہی ہم کیا کرتے تھے اور آپ نے ان کو ایڈریس نہیں کیا بلکہ ان کو دوام دیا, ان کو آپ نے بڑھایا, ان کو آپ نے طوالت دی, ان میں آپ نے نئی جہتیں ایڈ کی, تو اب وہ آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں. لیکن میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا 3-4 وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو یہ کہ اگر ان کی بیل ہو گئی ہے جو کہ ہو گئی تو ان کو انتظامی طریقے سے آپ زیادہ دیر اندر نہیں رکھ سکتے, اور انتظامی طریقے سے اگر آپ عدالتی معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے نتائج ہمیشہ خوفناک ہی نکلتے ہیں, یا خوفناک نہ بھی نکلیں تو آپ کی پسند کے نہیں نکلتے ہیں. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر 9 مئی کے واقعات ہوں یا دوسرے مقدمات ہوں, ان کو آپ نے عدالتی طریقے سے طے نہیں کیا تو پھر آپ انتظامی طریقے سے بھی ان معاملات کو طے نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ عدالتی ایشوز کے اوپر انتظامی چھاپ لگا کر ایشوز کو مزید ایگریویٹ کر رہے ہیں, یہ ہمارا ماننا ہے. تو اگر انتظامی طریقے سے ہی معاملات کو طے کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ آپ کے جو کیسز ہیں عدالتی کیسز وہ ٹھیک نہیں ہیں, ان کے اندر کمزوری ہے, یا آپ نے اپنی تحقیق مکمل نہیں کی. یہ 2 کام اگر آپ نہیں کر پاتے, یعنی شواہد اکٹھے نہیں کر پاتے, اگر آپ معاملات کو اس طرف لے کے جاتے ہیں جہاں پر آپ کو پھر ریاست کی طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے یا کوئی اور داؤ پیچ کرنے پڑتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے ایشوز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جس نے ریاست کے اوپر حملے کیے ہیں, جس نے معاملات کو
کو اس نقطے پر جو لوگ لے کے گئے ہیں کہ آپ کو لگا کہ ریاست کی جڑ کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو پھر ان لوگوں کو ہیرو بنانے کا اگر کوئی عمل ہو سکتا ہے دوبارہ سے تو وہ یہی عمل ہے، یعنی آپ ان کی پکڑ دکڑ کریں، ان کو کیمرے کے اوپر پٹخیں لا کر زمین کے اوپر ان کو دھکے دیں اور اس کے بعد وہ ہیرو بن جائیں، اور وہ تمام لوگ جو عینی شاہد ہیں ان کے تمام کاموں کے وہ پھر مجبور ہو جائیں یہ کہنے پہ کہ جی جو انہوں نے کیا تھا وہ تو برا تھا ہی، لیکن ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ تیسری بات اس ساتھ یہ بھی جڑی ہوئی ہے کہ عدالتیں بہت دیر تک ایسے معاملات سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں رکھ سکتی، کہیں نہ کہیں یہ معاملہ بڑی عدالت کے اندر جائے گا، پھر وہاں سے جو آواز آئے گی اس کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور تیسرا ایشو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، یعنی عمران خان کو لاتے ہوئے ہم نے تمام نظام کو تہبالا کیا، عمران خان کو لاتے ہوئے تمام اصولوں کی ہم نے پامالی کی، عمران خان کو انسٹال کرتے ہوئے ہم نے جمہوری روایات کو مسخ کیا، ہم نے تمام وہ کام کیے عمران خان کو انسٹال کرتے ہوئے جس سے اس نظام کے اندر ایک ایسا زلزلہ آیا کہ قوم اس سے ابھی تک سنبھل نہیں پاتی۔ عمران خان کو اتارنے کے بعد وہی تھاٹ کہ زیادہ بہتر کوئی عقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور ریاست کے پاس کوئی نہ کوئی طریقہ کار موجود ہوگا کہ اس کا کلوجر ٹھیک طریقے سے کریں، لیکن جس طریقے سے اس کو کلوجر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس کو لانے والے وقت میں جو اسکینڈل بنا تھا اس کے اگر برابر نہیں تو اس کے قریب ترین تنازع کھڑا ہو گیا۔ لاتے ہوئے نظام کو تہبالا کیا تھا اور اب لے جاتے ہوئے بھی نظام کی چیخیں نکالی جا رہی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان وائبل ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ عمران خان ایک انتظامی چیلنج بھی ہے، عمران خان کی پارٹی ایک سیاسی چیلنج بھی ہے، عمران خان کی جو ایڈیالوجی ہے وہ ایک نظریاتی اور ریاستی چیلنج بھی ہے، لیکن جس طریقے سے کیسز کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے رقم پیل ہو رہی ہے، جس طریقے سے انتظامی طور پر عدالتی معاملات سے نپٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کی جو بھی طاقت میں کمزوری آپ کو نظر آئی تھی 9 مئی کے بعد، اور جو بھی ریاست نے اس کے بارے میں مقدمہ بنایا تھا، جو بھی ہم نے وٹنس کیا تھا، وہ آہستہ آہستہ بڑے پیمانے کے اوپر دھلتا چلا جا رہا ہے۔ تو کمال یہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ 2 نمبر لوگ جو پیسے لے کے کام کرتے رہے ہیں اور ساری زندگی ڈکٹیشن لے لے کے نیریٹو بناتے رہے ہیں، وہ اب عظیم صحافی بن گئے ہیں۔ وہ تمام 2 نمبر سیاستدان جو ساری زندگی پارا کے اور پنڈی کے چکر کاٹ کاٹ کر اپنی سیاست چلاتے رہے ہیں، ان کو انہوں نے انقلابی بنا دیا ہے۔ وہ تمام ٹرولز جو ٹکے ٹکے کے اوپر کام کرتے ہوتے تھے اور ریاست کے لوگوں کی انگلیوں کے اشاروں کے اوپر ناچا کرتے تھے، اب وہ ناچ ناچ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں اور سوشل میڈیا کے وہ کتنے ستون ہیں۔ یہ کمال ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یعنی جب مسئلہ کھڑا کرتے ہیں تو بھی تباہی پھیلتی ہے، جب مسئلے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں تو بھی تباہی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس طرح یہ چلنے کا ہے نہیں، یہ کوئی سولوشن ہے نہیں جس کو ہم سولوشن کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات کہ وہ تمام بڑی ایکسرسائز جس کے ذریعے ہم ملک کی قسمت کو سدھارنا چاہ رہے ہیں اور جو پرانے گنجل ہیں ان کو کھولنا چاہ رہے ہیں، وہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی، یعنی انتخابات کی ایکسرسائز۔ اس قسم کے کام انتخابات سے پہلے جب ہوں گے تو نہ بین الاقوامی طور پر اس کو انڈورسمنٹ ملے گی اور نہ ڈومیسٹکلی اس کو کہے گا کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوئے، بھلے وہ صاف اور شفاف انتخابات اب کروا بھی پائے کسی بھی طریقے سے۔ یہ ویژولز، یہ طریقہ کار اس تمام ایکسرسائز کی اسپرٹ کی نفی کرتا ہے جس ایکسرسائز کے ذریعے ہم ملک کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ طریقہ ہے نہیں۔ تمام کے تمام ویلنز جو ہیں ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ سے اصول کی بات کی ہے وہ بھی مجبور ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس قسم کے معاملات کو کنڈیم کریں۔ میں بطور صحافی اور بطور پاکستانی شہری، بطور ٹیکس پیئر ہمیشہ سے اس قسم کی ہائی ہینڈیڈنس کا مخالف رہا ہوں، اگرچہ یہ ہائی ہینڈیڈنس جب اب ہو رہی ہے تو یہ ریمائنڈ کروانا بہرحال میرا فرض تھا کہ ان کے دور میں کیا کچھ ہوا کرتا تھا اور شاہ محمود قریشی جیسے لوگ کیسے خوشی کے ساتھ بیٹھ کے ان لوگوں کی تکلیف سے مستفید ہوتے تھے سیاسی طور پر،
اور عمران خان جیسے لوگ روحانی طور پر جن لوگوں نے تکالیف کاٹی، لیکن ان کے لیے اس وقت نہ تو کوئی جج بولا اور نہ ہی میڈیا کے اندر کوئی بہت زیادہ ہو ہا ہوئی، خاموشی سے سب نے ہضم کر لیا۔